بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب اللہ پاک مجرموں کو علیحدہ کر دیں گے اور ان کو اب جہنم میں ڈال دیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو سب کچھ بھول جائے گا، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے۔ ایک لفظ یاد رہے گا۔ فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی۔ کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا، اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا۔ ہاں، محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا، نہیں۔ محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے، اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا۔ دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی۔ وہی دوا بیماری بن جائے، وہی کھانا گھر کا ایک بندہ کھائے، سارے کھائیں، ایک بیمار ہو جائے، باقی صحت یاب ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی تھی اس سے بیماری ہو گئی، تو اگر اس چیز سے ہوتی تو سب کو ہونا تھا۔ جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا۔ بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا۔ اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے، یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو۔ سنو صرف فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے، غور سے سنو، دھیان جما کے سنو، ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، میری شرط صرف اتنی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس یہ میری شرط ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتہ ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ غور کرو، اس کے ترجمے پہ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سننے میں نعرے لگاؤ، ہائے ہائے کرو، نہ، توجہ اور غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا
کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، انہیں وہ دیکھو وہ چیز ہے. ہاں اچھا. ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے. عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں. بھاگ رہے تھے. پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھائی بھاگ جاؤ کوئی گولی لگ جائے. اچھا وہ ہرن سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. یہ شیر ہے. اس نے کہ جی ایک بندہ ہے اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام. جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آؤ میرے قرآن کو سنو پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ. ملا نہ ہن کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نے یار دے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن. یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. گم کر گما، سارے گمان گم ہو جائیں، ساری سوچیں گم ہو جائیں، سارے جذبے گم ہو جائیں، سارے ولولے گم ہو جائیں، ساری چاہتیں گم ہو جائیں. گم کر گما، سارے گمان گم. کیا ہوں یک روح رہن، ایک روح. کیا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے. جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمیوں کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے. اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم. ایک لفظ پکار سکے گا، اس کو کوئی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اور آپ کتنے خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے اور سننے والے، قرآن پہ توجہ کرنے والے، قرآن کو دھیان دینے والے کتنے مبارک ہیں. رمضان کی پہلی تراویح اور کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں رشتہ تو یہ ہے نہیں. 100 اس کے دل میں سوچیں، 100 گمان، 100 خوف، 100 وسوسے، 100 دل کی آسیں، امیدیں، دل کی کیفیتیں، یہ ساری موجود ہیں اس کے اندر. پھر میری کلام پہ بار بار توجہ دیتے. امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے اور پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی. یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے. خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت. ہمارے تو مسائل حل ہو گئے. تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، تو مسئلے حل ہو گئے. میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو. مولا پھر دے گا کیا؟ تم میں رحم کر دوں گا. اللہ رحم میں کیا ہوگا؟ کہا میرے تیرے سارے مسائل کا حل ہی میرے رحم میں ہے.
تیری ساری مشکلات، تیری ساری ناکامیاں، تیرے سارے غم اور تیری اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، یہ سب میرے رحم میں، میرے رحم میں، یہ سب رحم میں ہے، یہ سب رحم میں ہے۔ ایک درویش تھے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو ایک لفظ فرما رہے تھے، رحم رحم رحم۔ لوگ کہتے تھے حضرت کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے رحم رحم۔ تو انہوں نے سمجھا شاید سکرات لگی ہے، آخری وقت ہے اور کلمہ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہلا کے کہا حضرت کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یاد ہے اس کلمے کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ کلمہ یاد ہے، پڑھ لیا ہے، اور اس کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 500 سال جب اللہ کے حضور پہنچا، میرے بندے کیا لایا، میرے بندے کیا لایا؟ عبادت۔ پل بھر بھی تیری نافرمانی میرا اللہ نہیں لایا۔ میرے بندے کیا لایا؟ سجدے۔ کیا لایا؟ رکوع۔ کیا لایا؟ تمحید، تمجید، تسبیح، اور پل پل تیری فرما برداری۔ مولا مجھے ایک ایک عمل کا آج اجر دے، اجر دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت فرمائے گی کہ میرے بندے مجھ سے رحم مانگ، یا اللہ میں رحم مانگتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ انصاف کر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں انصاف کرو، اس نے 500 سال ہماری زمین پہ بوجھ بنا، اب 500 سال اس کے اوپر زمین رکھتا ہوں۔ جب سنا نا کہ تو نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، میں کہتا ہوں رحم مانگ، رحم مانگ، رحم مانگ۔ تو کہنے لگا مولا بس مجھے رحم چاہیے۔ اگر عدل تیرا آ گیا تو سارے کانپنے لگ جائیں گے، اور تیرا اگر فضل آئے گا تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ فضل تیرا رحم۔ قرآن سننے والے کے ساتھ وعدہ ہے۔ سناؤ، خود سنائیں، جو قرآن سنا رہا اس کے ساتھ کیا وعدے ہوں گے؟ سننے والے کے ساتھ وعدے ہیں کہ اس کا قرآن توجہ سے سنو، اس کا قرآن دھیان سے سنو، اور اس کے قرآن سنتے ہوئے بے گمان، بے خیال، بے تصور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ یہ ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، مست رہوں، سرشار رہوں، یہ ہے فاستمعوا لہ وانصتوا۔ اور جب تم یہ کرو گے نا پھر میں تم پہ رحم کروں گا، اور رحم کیا ہے؟ بے بہا دولت عطا کر دوں گا، رزق عطا کر دوں گا، خزانے عطا کر دوں گا، خوشحالیاں دے دوں گا، تجھے نہیں تیری نسل در نسل در نسل۔ مجھے ایک صاحب ملے، ان کے والد وزیر تھے، آج کے نہیں نوابی دور کے وزیر، آج سے 70-80 سال پہلے۔ مجھے پرانے ملے ہیں، ان کی جیب میں 2 روپے نہیں تھے اس وقت، انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 2 روپے نہیں تھے، انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 1 روپے کی اوجری کا سالن آتا تھا، اور 1 روپے کی 6 روٹیاں آتی تھی، اور موٹی 4 روٹیاں آتی تھی، ان کے پاس 2 روپے نہیں تھے،
میں چلتا ہوا جوان چھوٹا سا مجھ سے کہنے لگے فلاں کا بیٹا ہے، میں جی جیب میں 2 روپے ہیں، ہاں ہے، میں نے 1.5 روپے دیے، بیٹا میں دے دوں گا، وہ نہ دے سکے، مر گئے، میں نے ان کو اعمال کا ہدیہ بھی دیا، معاف بھی کیا، 2 روپے نہیں تھے، کیوں؟ بس وہ تھا تو سب کچھ تھا، وہ گیا باپ تو سب عطائیں، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت سب چھین گئے۔ جب یاد رکھیے گا دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں، کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس فرد کو کسی کی دعا ہے، یہ رحمت ہوتی ہے دعا، اور لعنت عذاب ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات نسلوں میں تعاقب کرتا ہے، نسل در نسل تعاقب کرتی ہے لعنت اور عذاب۔ اگر خدا نہ خواستہ، اب غور سے سنیں اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، میرے کسی بڑے نے، میرے دادے پر دادے، دادے پر دادے کے دادا پر دادا نے، کیونکہ 7 نسلوں میں، 14 نسلوں میں، 21 نسلوں میں، 40 نسلوں میں، 70 نسلوں میں لعنت چلتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی۔ کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا، اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، زمین کی جگہ ختم ہو گئی، اس کی قبر تک مٹ گئی، لیکن کسی مظلوم کی یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے باتیں، وہ یہ مجالس ہیں جہاں آپ دور پرے سے سفر کر کے آئیں۔ کیا خبر میری غربت، میری بیماری، یا مجھے جو عیب اور علت لگی ہے اس کی بنیاد کیا خبر؟ پیچھے کوئی ایسی لعنت، پھٹکار، بد دعا کوئی ایسی ہے؟ میرے حالات، میری سختیاں، جسے میں کہتا ہوں جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، فلاں نے میرے اوپر کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ کیا کرایا کو میں مانتا ہوں، لیکن کچھ یہ کیا کرایا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے نسل در نسل، نسل در نسل کوئی بد دعا تیرا تعاقب، کوئی لعنت تعاقب، کوئی پھٹکار تعاقب، کوئی عذاب تعاقب، یہ نسل در نسل کر رہا ہے۔ تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے۔ کہا ایسی مجالس، ایسی محافل میں جا جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ مجالس ہیں جس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں۔ پر میں آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو، میں کریم ہوں، میں رمضان کا پورا پیکج لایا ہوں، اپنی نسلوں سے رزق اگر چھنا ہے واپس لانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں سے اولاد بیٹے واپس لانا چاہتے ہو، کریمی کرم عطا واپس لانا چاہتے ہو، وسعت فتح واپس لانا چاہتے ہو، اور وہ نعمتیں جس کو ترستے ہو چاہتے ہو مل جائیں، تو پھر فاستمعوا لہ وانصتوا، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ وعدہ تم کر لو، باقی رحمت میرے ذمہ ہے۔ آج آپ نے تراویح کی، رمضان کی ان ساعتوں میں اللہ کو یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یا اللہ بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑی دلچسپی سے، لے جاہے قلبی سے ڈوب ڈوب کر تیرے قرآن کو سنا، اب تو اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر دے۔ جب تیری رحمت آئے گی، میری یہ مشکل، میری یہ تکلیف، میرا یہ غم، میرے یہ مسئلے، میری یہ ناکامیاں، میری یہ الجھنیں، میرے یہ نظام، میری الجھی اور میری ساری الٹی تدبیریں سب سیدھی ہوتی چلی جائیں گی، میری ساری الٹی تدبیریں پھر سیدھی ہوتی چلی جائیں گی جب میرے سارے نظام میں تیری رحمت شامل ہوگی، تیری رحمت شامل ہوگی۔
میرے سارے نظام میں جب تیری عطا شامل ہوگی. ایک شخص کا سائل تھا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ دعا فرما رہے تھے، تڑپ تڑپ کے دعا فرماتے تھے، پھر دعائیں آپ بولتے تھے. اللہ والوں کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، بول کے پڑھ کے نا پھر فرماتے تھے رحم رحم. اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیری رحمت کا امیدوار ہے، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیرے کرم کا امیدوار ہے. بول ہیں باقاعدہ عربی کے، دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگتے مانگتے پھر ٹوٹ جاتے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے رحم رحم رحم. ایک درویش ہے، وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، غار میں ایک اللہ والے مجھے ملے تو میں ان کا وظیفہ رحم، بس وہ رحم کہتے تھے، دن رات یہی وظیفہ ڈوب کے پڑھتے. میں نے ان سے پوچھا آپ جتنی بھی فرائض نمازیں سب تسبیح، لیکن بعد میں سب کے بعد سارا دن آپ رحم کہتے ہیں. کہا مجھے پتہ نہیں، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر بھی رحم کام آئے گا، اگر میں جنتی ہوں پھر بھی رحم کام آئے گا. کیوں؟ اس لیے فرمایا جنت مانگو تو فردوس مانگو، بڑی جنت مانگو، اور فرمایا الا ما رحم ربی، جس میں وما ابری النفس، او اگر نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، میری بخشش کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف الا ما رحم ربی، جس میں رحم کر دوں وہ ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تیرا رحم ہوگا تو میں خطا سے بچ جاؤں گا، تیرا رحم ہوگا تو میں عبادت پہ آ جاؤں گا. اس لا حول کا یہ معنی ہے وہ تیری کریمی سے کام بنے گا، تیرے رحم سے کام بنے گا. اگر تیرا رحم ہے تو مولا میں عبادت پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم ہے تو میں تسبیح پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ سفر میں تھا تو رات کو بس نے آنا تھا تہجد کے وقت. انہیں کہ جی یہ ٹائم یہاں سے نکلتا ہے اور لاہور جاتا ہے. بہت پرانی بات ہے، گرمیوں کی راتیں تھی. میں گزرا تو بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس میں 8-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں. اس چارپائی پہ بندے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. میں گزرا تو ادھارا خیال آیا نور حضور کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی باتیں کر لیتے، مجھے کوئی راز و نیاز کر لیتے. مجھے روز اس کے غم میں ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ کر لیتے. میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اچانک میرے اندر ایک احساس جاگا، جیسے کوئی اندر کہتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ ہماری رحم ہوتا ہے تو اپنی طرف بلاتے ہیں، جس پہ رحم نہیں ہوتا اسے اپنے سے دور کرتے ہیں. ہاں تو کیا سمجھتا ہے اگر تو ہمارا ذکر کر رہا، درود پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، تیری وجہ سے ہے. ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہے، تجھ پہ رحم کیا ہے. اگر تجھ سے رحم چھین لیں تو ہمارا نام نہ لے سکے، ہماری راہوں پہ نہ آ سکے، ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. آج یہ سارا مجمع خواتین کا بھی مردوں کا رحم والا مجمع ہے. اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے. تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. ہاں آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. ہاں وعدے اس کے آج آپ نے پورے کر دیا. او میرے بندو، او ففروا الی اللہ، او میری طرف دوڑ کے آؤ. مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو. پھر اس پہ ملے گا کیا؟
کہا فاستمعوا لہ وانصتوا، تم پورا کر دو، مست اور سرشار تم ہو جاؤ، اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا۔ ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بتکنے لگا، میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ میرا گھوڑا بتکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمے ہیں، فانوس ہے اور ایک روشنی کا بادل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی۔ سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس پہ نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں فرشتے۔ اس مبارک رات میں کیا سعادت مندی آپ نے حاصل کی، کیا سعادت مندی۔ یقین جانیے میں ابھی 2 پارے سنے ہیں، جھٹکے لگ رہے تھے۔ آیات وعدہ، آیات وعید، جن آیات پہ وعدے ہیں، جن آیات پہ وعید ہے، عذاب ہے، کیا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس سعادت مندی میں آپ کے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کی شہنشاہ کی شان کریمی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن میں ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ میں جس کو چاہتا ہوں اسے چنتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی مرضی سے؟ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تاش کھیل رہے ہیں اور تیری زبان پر میں نے اپنا نام جاری کر دیا۔ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں۔ ہم ایک پل میں یہاں سے لے کے ادھر دے دیتے ہیں، ہم ایک پل میں۔ یہ مجھ جیسے مسندوں پہ بیٹھنے والے، ان کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بتا ہم نے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا تھا، تو ان کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا تو نے۔ آج میں سارے لیٹرین دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ میرے کملی والے کے مہمان آئے ہیں، ان کی راحت کا کیا خیال ہے، ان کے کھانے، ان کے لنگر، ان کے میں نے کام شروع پہلے بیت الخلا سے کیا، لنگر خانے میں بعد میں گیا ہوں۔ تھوڑا سا بیت الخلا میں ہاتھ ڈالا، پانی کا ہاتھ صاف ہو گیا، کیا حرج۔ آپ کے قدم اٹھے اور آپ انتخاب میں آئے۔ اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کی راتیں گزارنی، اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے تلاوت پہ غور کرنا، اس قدردانی کے جذبے اور اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں بس مست اور سرشار ہو جاؤں، ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے سنوں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ سنوں، باقی اس کریم کا وعدہ ہے، وہ سچا، اس کے وعدے سچے، جبریل وحی لانے والا سچا، میرے کملی والے اور ان کے غلام سچے، سچے وعدے ہیں، سچوں کے سچے ہیں۔ آؤ ہم اپنا سچا وعدہ پورا کر دکھائیں گے۔
آپ وہ خوش قسمت مجمع بیٹھے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ بیٹھے ہیں، وہ کس قسمت اللہ کی نیک بندیاں ہیں، اور پوری دنیا میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ وہ لوگ ہیں خوش قسمت، دنیا کے جس کونے میں ہیں، قرآن کو غور سے سناؤ، بس سنا. ایک واقعہ سنا تو چاچا غلام قادر بخش تھے. وہ پھر رمضان کے بعد 70,000 دفعہ کلمے کے نصاب بانٹتے تھے. تو میں ایسے جاتا تھا نا تو کہہ رہے وہ آگے لالچی مجھے دیکھ کے، تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا، باتیں کرتا، ہدیہ دیتا. کہہ رہے باہر کم نکال کر، جس کے لیے آیا ہے وہ بات کر. میں کہ کوئی نصاب دے دے. حالانکہ میرے پاس بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا، میں اللہ کے اس ولی سے کچھ لینے جاتا تھا. اچھا چلو ایک دے دیا. میں کہنا مہربانی کریں زیادہ دے دیں، بس ہوں ترائے دینا پہ اگونا بولی. اب میں 3 دے رہا ہوں، آگے نہیں بول. میں کہ ٹھیک 3 دے دی. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں جب اب قرآن سنتا ہوں اور پوری توجہ کرتا ہوں، ان پڑھ بالکل ان پڑھ تھے، پوری توجہ کرتا ہوں، پورے غور سے سنتا ہوں. ان کو اس مضمون کا پتہ تھا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ. کہ پھر اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ میں ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ہوں، میں نے تیرے قرآن کو غور سے سنا، توجہ سے سنا، ادب سے سنا. اب تو مہربانی کر، اپنی رحمت سے میرے یہ کام کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. کہ اللہ کو جب میں واسطے دیتا ہوں اس کی رحمت کے، اللہ میرے سارے کام کر دیتا. تو بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات مجھے، اللہ میرے سارے کام کر دیتا ہے، میں اس کو اس کی رحمت کے وعدے کر دیتا ہوں. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے خود فرمایا ہے میرے قرآن کو اس توجہ، اس غور، اس دھیان سے سنو. اللہ پھر تو اپنی رحمت بھیجے گا، اور مجھے پتا ہے میرے مسئلے تیری رحمت سے حل ہونے ہیں. پھر عجیب بات کہی بابا جی نے، مرحوم نے. اس وقت بھی وہ 90 سے اوپر کے تھے. مجھے بتاتے تھے یہ ریلوے لائن جو فلاں بن رہی تھی، اس پہ ٹوکری کی میں نے مٹی اٹھائی ہے. ابا جی میرے کام کرتے تھے تو ان کے پاس لسی اور روٹی لے کے میں دوپہر کو جاتا تھا. نشانیاں بتاتے تھے، اور ان نشانیوں سے میں نے صرف سارا اندازہ لگایا کہ بابا جی 90 سے اوپر ہیں. ایک اور عجیب بات بتائی، کہنے لگے یہ ساری تسبیحیں جو پڑھتے ہیں، یہ سارے وظیفے جو پڑھتے ہیں، یہ ساری دعائیں جو کرتے ہیں، اس کو ترس آتا ہے تو کام بنتا ہے، رحم آتا ہے تو کام بنتا ہے. کہا اس کا رحم ایسا ہو کہ میت کو دیکھیں، جنازہ پڑھیں، اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ اتنا رحم کیا ہے، پڑھنے والوں کو بھی ساتھ بخش دیا. ایک ایک کفن چور تھا تو ایک جنازے میں شامل ہوا، تو اس کے بعد پھر نشانی لگا کے رات کو گیا، تو اس عورت کا کفن اتارنے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، ڈر گیا. کہنے لگی سارے قبرستان والوں کے سامنے مجھے ننگا کرتا ہے جنتی ہو کر. میں جنتی؟ انہوں نے کہا تو نے آج میرا جنازہ شامل نہیں ہوا؟ ہاں ہوا ہوں، اور میں اللہ نے سب شامل ہونے والوں کو بخش دیا ہے. بخشا ہوا جنتی ہو کے مجھے قبرستان والوں کے سامنے ننگا کرتا ہے. بس میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. زندگی بدل گئی، وقت کا ولی بن گیا، فیصلے جنازے سے ہو گئے تھے نا. اس کی رحمت کا ایک ایسا پھیرا آیا، ایسی ہوا چلی کہ اس کی رحمت کی، اس کے رحم کی سب جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. اس پورے رمضان کے ان 7 گھڑیوں میں اپنے آپ کو پل پل میں اس کی رحمت کا امیدوار اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کو ایسے توجہ اور دھیان دینا ہے، اور توجہ دھیان دے کے نا پھر بابا جی کی طرح اس کی رحمت کے واسطے دے دے کے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں عزت، برکت، رزق، مسائل کا حل
آپ تسبیح خانے میں جو مسائل لے کے آئے ہیں اور اللہ کی بندیاں جو مسائل لے کے آئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے لوگ نیک بندیاں بندے بیٹھے ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کی رحمت سے حل ہوں گے انشاءاللہ، اس کی رحمت سے حل ہوں گے۔ اللہ ہمیں سچی زندگی کی سچی رحمتیں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کے وعدے ہیں۔ تو مائک نہیں لگایا مجھے، تو سامنے کرتے ہیں، میں تو بھول گیا، مجھے کیا پتا مائک لگانا تھا، میں تو مضامین میں گم ہوتا ہوں، میں مست و سرشار ہو جاؤں، مجھے کیا پتا۔ اللہ پاک ہمیں سچے جذبے عطا فرمائے۔ تو پورا رمضان ایسے گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ اندر والا جو کہے گا جا چھوڑ اتنی پڑھ کے نکل جا، آج پڑھ لی کوئی بات نہیں، ادھر کنارے میں بیٹھ جا، باتیں کر، تبصرے کر، اسے کہا چھوڑ، ساری عمر اپنی مانی ہے، اب اس کی رحمت کو تلاش کروں، اس کی رحمت کو تلاش کر کے پھر رحمت کے واسطے دوں اور رحمت کے واسطے دے کے اپنے مسئلے حل کرواؤں۔ وہ یہ پیر بیٹھا ہے نا، جو یہ پیر بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی عطاؤں کا محتاج ہے۔ میرا در خالی ہے، آپ آتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا میرا دل خالی، تیرا بھرا ہوا، میرے پاس آئے تھے، میرے پاس ہے کیا؟ نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ اس کی رحمت، اس کا رحم، اس کی عطا، اس کی شفقت سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ خزاں کے رخ، ہر وقت خزاں ہی خزاں ہے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، جب سے تیری رحمت آئی ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی جل گئے۔ رمضان میں انفرادی طور پہ بعض لوگ 125 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، مبارک عمل ہے۔ اس کا ہدیہ 75 روپے سے 75,000 تک ہے، جتنا اس کا ہدیہ آخر میں دے دیجئے گا، اس کا ہدیہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، تراویح کے 2 عمل کے دوران 2 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں۔ میں ہر سال کچھ نہ کچھ عمل بتاتا ہوں، میرے اس سال کا عمل صرف استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا، نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس پہ اللہ پتہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ، یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہو؟ انہیں کتنے کیا؟ کہہ رہے میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر دیتا ہے۔ صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں استغفار ضرور کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور دوسرا، آپ صلاۃ کن فیکون
ہر دفعہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو عمل ہو رہا اللہم اغفر لی والا، اس عمل میں طاقت بڑھائے، اس عمل میں توجہ بڑھائے. اور نفل میں نے دیے ہوئے ہیں، 12 رکعت والا عمل ہے، اس دفعہ وہ چلے گا. 12 رکعت والا عمل کا نفل، دن میں کوئی ایسا وقت ہو اللہ اور بندہ ہو، اس کو پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. اگر دن میں 2 دفعہ پڑھ سکے ٹھیک، ورنہ 1 دفعہ پڑھیں. اور یا وہاب والا عمل مسلسل ہو رہا، اور ہمارے مسلسل سارا دن 2 دسترخوان لگیں گے تسبیح خانے میں، ایک روحانی دسترخوان، ایک جسمانی دسترخوان. آج آپ کے روحانی جسمانی دسترخوان کا پورا نظام بنا، سحری میں یہ ہوگا، یہ بہترین ہوگا. میں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ واقعہ آج سنایا تھا، وہ چائے والا کل سنایا، وہ بھی تھوڑا سنا دو. ایک سفر تھا ایسے، تو ایک پٹھان ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہو گیا. تم کیا لوگ یارا، تم کیا کرتا ہے تم؟ بس وہ ہمارے ایک مخلص تھے، اور جلدی کرتے چائے بناؤ، چائے بناؤ، جلدی کرو. وہ ناراض، تم چھوڑو، وہ پرانا باپا تھا کوئی، چائے بناؤ، کڑک چائے بناؤ، چائے بناؤ. انہوں نے بھائی خان سے بات سنی، تم ہم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جاؤ، پر یاد رکھو تم مہمان نواز ہے، کسی کا مہمان نہیں، چائے پی کے جانا ہے. چائے بنائی، چائے پیالی، پینا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یارا تم یہ چائے پہلے پلا دیتے تو میں کیوں پیا، چائے تم پہلے پلا دیتا، بس ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا. میرا دماغ نا یوں ہوتا ہے. میں نے باقاعدہ آج چائے کا اسپیشل بندہ بلایا ہے، اور اس سے میں نے کہا چائے بنانی ہے، لسی نہیں بنانی. دودھ، چائے، کھانے، افطاری اللہ ہی کھلاتا ہے، آپ کی مہربانی ہے. حدیث میں آتا ہے نہ کھائیں لوگ لیکن متقی، ایسے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں، اگر وہ تیرا لنگر کھا جائیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا. اللہ پاک ہماری ان ساری محنتوں کو اخلاص بھی عطا کرے اور قبولیت بھی عطا کرے. آج ہمارا نقش کا عمل بھی ہے، اور آپ کو علم ہے یہ نقش کے تھوڑا سا اس کے بعد یہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہر سال ہوتا ہے. آپ کے پاس نقش ہمارا جو ہے یہ عمل ہے، الف جو ہے دیکھیں یہ حروف تہجی ہے ہمارے 28، اس میں پہلا حرف الف ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ہر سال یہ عمل ہوتا ہے، اور جو بھی ملا ہے وہ کہتا ہے میں جو حاجت لکھتا ہوں قبول ہوتی ہے. میں ہر سال الف کے لکھتے ہوئے، الف ہے اس کے خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے، اور یہ پورے رمضان میں ہمارا یہ عمل چلے گا. پورے رمضان میں الف کا جو نقش ہے اس میں حاجت لکھیں گے، اپنی کوئی حاجتیں لکھیں گے، چند لکھ دیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں.